السلام علیکم۔ قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی حیرت انگیز داستانوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب ہم یہاں پر تھوڑا سا رک کر فزیکل سائنٹسٹ کے بجائے ذرا کچھ سوشل سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر ان فزیکل علوم کی طرف جائیں گے، ان ماڈرن سائنسز کی طرف جائیں گے کہ جن کو فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے حوالے سے جدید دنیا جانتی ہے۔ مسلمانوں نے جہاں پر بہت زیادہ ایمفسس اس بات پر دیا کہ فزیکل سائنسز میں ہر قسم کی انجینئرنگ اور سائنس، ٹیکنالوجی اور کیمسٹری پر کام کیا جائے، اسی طرح حیرت انگیز طور پر مسلمانوں نے گراؤنڈ بریکنگ کام کیا ہے ان سوشل سائنسز پر کہ جن کی بنیاد پر معاشرے آج قائم کیے جاتے ہیں، یعنی دوسری الفاظ میں جن کو آج علوم سوشیولوجی کہا جاتا ہے، فلسفی اینڈ سوشیولوجی، خاص طور پر ہسٹری۔ ان تمام سبجیکٹس پر بھی مسلمان قرون اولیٰ کے سائنسدانوں نے، سوشل سائنٹسٹ نے، ہسٹورینز نے، فلاسفرز نے اتنی تفصیل سے کام کیا کہ سوشل سائنسز کی نئی برانچز وجود میں آئیں، اور جو آج پوری دنیا میں سوشیولوجی پڑھائی جاتی ہے اس کی ایسنس، اس کی روح، اس کی بنیاد بھی قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں نے رکھی۔ دیکھیے، جہاں تک سوشیولوجی کا تعلق ہے، یہ بھی وہ سائنس ہے، ہسٹری اینڈ سوشیولوجی، جس کی بنیاد مسلمانوں کو قرآن ہی سے ملی۔ قرآن پاک بار بار اپنا تعارف بھی یہ کراتا ہے کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی قرآن یہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے آ گیا ہو، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور قرآن جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں پہلے آنے والی کتابوں کا ذکر بھی ہے، پہلے آنے والے بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، انبیاء کی کہانیاں بھی ہیں، قوموں، سویلائزیشن اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بلکہ انوائٹ کرتا ہے کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ قرآن میں گھوم پھر کے، دنیا میں گھوم پھر کے دیکھیے اور دیکھیے کہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان کے، قصص القرآن میں، یعنی قرآن کی جو سٹوریز ہیں، جو قصے ہیں، اس قدر ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات کہ قرآن غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ مثلا قرآن اگر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہا ہے تو صرف اس واقعے کی وزڈم بتا رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر قرآن از اے بک آف گائیڈنس، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، گو کہ اس قرآن کے اندر یہ تمام علوم بھی موجود ہیں۔ تو اسی طرح جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یا پہلی قوموں کا ذکر کیا جاتا ہے، آل ثمود کا یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا، تو قرآن ٹائمز اینڈ ڈیٹس میں نہیں پڑھتا، ان واقعات کی جنرل ڈسکرپشن دے کے ان کی وزڈم اور حکمت کی طرف جاتا ہے۔ مگر اس سے مسلمانوں کو انکریجمنٹ یہ ملتی ہے کہ ان تمام واقعات پر تحقیق کرنے کے لیے آپ ہسٹوریکل ڈائمینشنز میں، تاریخ کے علوم پر، اور پھر جب ساتھ ساتھ رائز اینڈ فال آف سیولائزیشنز کی بات کی جاتی ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم کیے جاتے ہیں، جو پریکٹیکل ہارڈ کور سوشیولوجی ہے اس کی بات کی جاتی ہے، تو پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت شروع میں مسلمانوں کا انٹرسٹ تھا، مسلمانوں کا ذوق ان علوم پر بھی پیدا ہوا، اور social sciences became a very developed science within the overall curriculum of the Muslim education system، یعنی مسلمان تعلیمی نظام میں جہاں پر آپ قرآن و حدیث اور سنت اور تفسیر اور علم روایت اور علم رجال اور ان تمام دینی اور مذہبی اور روحانی علوم کی طرف جہاں مسلمان سائنسدان اور سوشل سائنٹسٹ اور فقراء اور اولیاء اور علماء کام کر رہے تھے، اسی طرح ساتھ ساتھ ہسٹری پہ، جیوگرافی پہ، سوشیولوجی پہ، فلسفی پہ بھی کام شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو فزیکل ڈائمینشنز ہیں، جیسے کہا کہ انجینئرنگ، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، ان سارے سبجیکٹس پہ بھی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم مسلم تاریخ کو تقسیم کریں تو ہم کو تین بڑے بڑے ایریاز، پیریڈز نظر آتے ہیں۔ پہلا تو دور نبوی ہے، اور دور نبوی کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ جہاں ہدایت اور تزکیہ اور تربیت کا معاملہ جاری ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پہلے آنے والے قصص القرآن بھی بیان ہو رہے ہیں، پہلے آنے والے قصے اور واقعات وہ بھی مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں، اور فاؤنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے دوسری سیولائزیشنز اور تہذیبوں کا تم نے مطالعہ کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ انہوں نے عروج حاصل کیا تو کیسے تباہ ہوئے، تو کیسے قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آل ثمود کا ذکر ہے تو ان کے گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس زمانے کے لوگ واقف تھے ان واقعات سے بھی اور ان فزیکل لوکیشن سے بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو راستے میں مدائن صالح کے جو آثار آتے ہیں، جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ جہاں جس جگہ پہ آتا ہے، وہاں پہ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل جاؤ کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اسی طرح ابرہہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی، جو کہ مزدلفہ اور عرفات کے آس پاس کے علاقے میں جہاں پہ واقعہ پیش آیا، وہاں بھی حضور نے صحابہ کو جگہ بتائی، ساروں کو معلوم تھی، اور وہاں سے بھی جلدی نکلنے کا حکم دیا۔ تو یہ تمام مسلمانوں کو یہ علوم، یہ نالج، یہ سائنسز کے ساتھ
کس طریقے سے قومیں عروج پاتی ہیں, کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیوں ان کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں, اور پھر قرآن کے قصص اور واقعات, ان پر تحقیق. جب قرآن کے اور علوم پر تحقیق کی گئی, تفسیر کا علم شروع ہوا, احادیث کو جمع کرنے کا شروع ہوا سلسلہ, تو ساتھ ساتھ پھر یہ علوم بھی ساتھ ساتھ آئے کہ جب مسلمان مفسروں نے, مسلمان علماء نے ان علاقوں پر ریسرچ کی, اس تاریخوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ واقعات کہاں تھے جن کا حوالہ قرآن دے رہا ہے. کیونکہ جیسے عرض کیا کہ قرآن ان واقعات کا ذکر کر کے گزر جاتا ہے, ان کی حکمت بیان کرتا ہوا, ان کی وزڈم بیان کرتا ہوا. قرآن غیر ضروری تفصیل میں بالکل بھی نہیں جاتا, اس کا اپنا مزاج ہے. لیکن یہ سارا کام پھر بعد کے مفسروں کے لیے اور تاریخ دانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا, اور مسلم فلسفیوں کے لیے, فلاسفرز کے لیے چھوڑا گیا کہ کس طرح وہ قرآن کو وزڈم کو بنیاد بنا کر فلسفی بلڈ کریں, ریلیجس فلسفی ہو, اسپرچل فلسفی ہو, ہسٹری ہو, سوشیولوجی ہو, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ہو, قوموں کیسے بنتی ہے, قومیں کیسے تباہ ہوتی ہے. آؤ تمہیں سنائے تاریخ امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. اس ایک شعر کے اندر علامہ اقبال نے جو قوموں کے عروج و زوال کے پورے اسباب بتائے ہیں, اس پر ابن خلدون نے پورا مقدمہ لکھ ڈالا ہے. تاریخ ابن خلدون کی 6 جلدوں میں پہلا جو مقدمہ ہے, جو بعد میں فاؤنڈیشن بن گیا اس بات کی کہ دنیا میں سوشل سائنسز اور سوشیولوجی کیا ہوتی ہے, قومیں کیوں اٹھتی ہیں, کیوں تباہ ہوتی ہیں. یہ گراؤنڈ بریکنگ, کٹنگ ایج کام, یہ تمام بھی مسلمان سوشل سائنٹسٹ نے اپنے وقت میں کیا. آئیے اب کچھ سائنسدانوں پر نگاہ ڈالتے ہیں, ان علوم پر جو اس دور میں مسلمانوں نے دریافت بھی کیے, ایجاد بھی کیے اور دنیا میں پھیلائے بھی. مسلمانوں میں سوشل سائنسز کا آغاز خلافت راشدہ کے وقت ہی سے شروع ہو گیا تھا. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ مسلمانوں کی یہ تھی کہ قرآن پاک کی حفاظت کی جائے. اب قرآن کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی, لیکن اس کے باوجود صحابہ اتنے محتاط تھے کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہی قرآن پاک کو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص طور پہ, کیونکہ آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا, اس سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام نے قرآن کو مختلف جگہوں پہ لکھ کر رکھا ہوا تھا. زیادہ تر حفاظ تھے, حفظ کر لیا کرتے تھے. لیکن سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے دور میں جب ملت اسلامیہ چین سے لے کر تقریباً افریقہ کے نارتھ اور یورپ تک پہنچ چکی تھی, اور عراق سے بغداد اور بصرہ سے لے کر شام اور دمشق تک کے اور سمندر کے کنارے لبنان تک کے علاقے فتح کیے جا چکے تھے, تو اس وقت یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ کہیں قرآن پاک کے الفاظ میں تبدیلی نہ کر دی جائے, کیونکہ مختلف عرب قبیلے مختلف تلفظ کے ساتھ اسی عربی لفظ کو ادا کرتے تھے. تو قرآن کو جمع کر کے ایک خاص ترتیب پہ ایک مصحف بنانے کا کام خلفائے راشدین ہی کے وقت میں ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ایک جامع نسخہ تیار کیا اور ملت اسلامیہ کے ایک ایک کونے میں پھیلا دیا. وہ نسخے آج بھی اویلیبل ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی, تو وہ نسخہ جو آج بھی ازبکستان کے عجائب گھر میں وہ موجود ہے, اور اس کی نقل مدینہ منورہ مسجد نبوی کے عجائب کی کتب خانے میں بھی موجود ہے, اور استنبول کے توپ کاپی میں بھی. اور اس سے مسلمانوں کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو مختلف کونوں میں پھیلے ہوئے نسخے, جو نسخہ عثمانی کہلاتے تھے, وہ آج بھی بالکل اسی طرح ہیں. قرآن کو محفوظ اس زمانے ہی میں کر دیا گیا, اور مسلمانوں نے اس علم پر, یعنی اس بات کا اطمینان کرنے پر کہ قرآن پاک میں قطعاً کوئی تبدیلی نہ ہو سکے, اپنی جان کھپا دی, خرچ کر دی, اور صحابہ انتہائی ترین محتاط تھے اس معاملے میں. اور وہ الحمدللہ آج تک ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے وہ وہی ہے جو خلفائے راشدین نے تیار کیا تھا. مگر ساتھ ساتھ حدیث کا معاملہ جہاں پر آیا, وہاں صحابہ اور زیادہ محتاط ہو گئے. یعنی اس معاملے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا شروع میں کہ کیا حدیث مبارکہ کو لکھا بھی جائے کہ نہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بہت زیادہ رواج احادیث کو لکھنے کا نہیں تھا, گو کہ کچھ صحابہ احادیث لکھا بھی کرتے تھے. مگر جب احادیث لکھنے کی باری آئی تو یہاں پر ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایک دوسرا علم سیرت مبارکہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں لکھنے کا معاملہ. اب احادیث میں ایک معاملہ جو نازک ہے وہ روایت کا ہے, کہ کون شخص روایت کر رہا ہے اس حدیث کو. تو بائی ڈیفالٹ ایک نیا علم ایجاد ہو گیا جس کو علم الرجال کہتے ہیں, یعنی دی ڈیٹا بیس آف دوز پیپل کہ جو حدیث کا علم روایت کر رہے تھے. یعنی بنیادی طور پر سب سے بڑا ڈیٹا بیس انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ایک آرگنائز طریقے سے بنایا گیا, وہ مسلمانوں نے اس لیے بنایا کہ احادیث کی صحت کو, حدیث کی روایت کو مینٹین کرنے کے لیے, اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی غلط حدیث یا اس کے اندر کوئی ایسا کمزور راوی نہ آ جائے کہ جس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو, اور افراد کی کریڈیبلٹی متعین کرنے کے لیے اسم الرجال کے اوپر, علم الرجال کے اوپر پورا ایک ڈیٹا بیس, ایک میسو علم جو اس سے پہلے انسانوں نے ایجاد نہیں کیا تھا. اور اس میں ان تمام لوگوں کے ان کے نام, ان کے خاندان, ان کی کریڈیبلٹی, ان کی مورالٹی, ان کے رہنے کی جگہ, وہ کس جگہ رہتے تھے, وہ کس روایت سے ملے,
اور بائی ڈیفالٹ اس علم کے ساتھ ساتھ علم الاسناد بلڈ ہو گیا. یعنی سند کیا ہے اس بات کی. یہ اتنی حیرت انگیز سائنسز تھی کہ اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس قدر محتاط تھے مسلمان اپنے قرون اولیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے میں کہ پریکٹیکلی ہزاروں انسانوں نے اپنی دن رات کی محنت ایک کر دی, لاکھوں انسانوں کا ڈیٹا بیس بنایا گیا. اس قدر تاکید اور محتاط طریقے سے کمپریہنسولی ان علوم کو سنبھال کے رکھا گیا. ایک ایک آدمی کے لٹرلی اس کے گھر جا کے اس کے خاندان کو, اس کے قبیلے کو اس کی صحت معلوم کی جاتی تھی کہ جو گواہی دینے والے شخص ہیں, جو روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور سے یہ حدیث سنی, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جاتا تھا ان کمپریہنسو ڈیٹا بیسز. یعنی پریکٹیکلی آج وہ جو پرانی الہامی کتابیں توریت, زبور اور انجیل, وہ بھی اتنی کریڈیبل نہیں ہے جتنی احادیث کے معاملے میں مسلمانوں نے احادیث کو جمع کر کے جو کتابیں مرتب کی وہ اتنی کریڈیبل ہیں. یعنی پریکٹیکلی یہ ایک حیرت انگیز نئی سائنس ڈیولپ ہوئی. آج وہ لوگ جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یا حدیث جو ہے کئی سو سال کے بعد وہ کتابیں کمپائل کی گئی, وہ ان تمام سائنس سے اور علوم سے جہالت کی بات کرتے ہیں. وہ ناواقف لوگ ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. حدیث کو مینٹین کرنے کے لیے خود صحابہ کرام کے وقت سے لے کر تا وقت ہے کہ مسلمانوں نے وہ بڑی بڑی احادیث کی کتابیں لکھی. موطا امام مالک اور کی سب سے پہلی کتاب تو امام مالک کی اپنی لکھی ہوئی, اور اس کے بعد سیاہ ستہ, حدیث کی 6 بڑی کتابیں جو سیاہ ستہ کہلاتی ہے, اور ان میں بھی 2 بڑی کتابیں بخاری اور مسلم. ان کتابوں کی تیاری میں اس قدر عرق ریزی کی گئی ہے, اس قدر خون جلایا گیا ہے, اس قدر دن و رات ایک کیے گئے کہ اس کے بعد وہ خزانہ ہمارے پاس آیا ہے کہ جس کو آج ہم حدیث کا ڈیٹا بیس کہتے ہیں. قرآن اور حدیث, جس کی بنیاد پہ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے آگے جا کے سوشل سائنسز اور دیگر علوم تیار کیے, اور جو اسلامی فقہ کی بنیاد بنی, اور وہ تمام لوگ جو پریکٹیکلی بعد میں جا کے اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, جوڈیشل اور ایجوکیشن سسٹم میں کنورٹ ہوئے, وہ پوری سوشل سائنسز بلڈ ہوئی. قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کہاں کس طریقے سے ہوتے ہیں, ان تمام علوم پہ, فلسفی پہ, فلسفے پہ مسلمانوں نے لکھا. اس ساروں کی بنیاد قرون اولیٰ کے, خاص طور پہ خلفائے راشدین اور اس کے آنے والی بنو امیہ اور ارلیئر بنو عباس کے وقت میں ہی رکھ دی گئی تھی کہ جب احادیث کے مجموعے کو جمع کیا گیا, علم الرجال پہ کام کیا گیا, اسناد پہ کام کیا گیا کہ سند اس کی کہاں سے آئی ہے, احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی چلی گئی, اور پھر ان کتابوں کو بنیاد بنا کر اسلامک لا فقہ تیار کیا گیا. امام احمد بن حنبل, مالک, شافعی اور ابو حنیفہ نے اپنے سارا فقہ کی بنیاد ہی اس حدیث کے ذخیرے پہ, علم پہ رکھی ہے. مفسر اور بنے, محدث اور بنے, فقی اور بنے, یعنی ڈفرنٹ ڈائمینشنز بننا شروع ہو گئی اسلام کی. یعنی دینی علوم میں بھی پھر اسپیشلائز برانچز بن گئی کہ محدث جو حدیث کو جمع کر کے لاتے ہیں, پھر فقی کا کام یہ ہوا, ایک فقہ بنانے والے کا کام یہ ہوا کہ اس حدیث کے انٹرپریٹ کرے, اس کی وزڈم تلاش کرے, اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھے, اس کو معاشرے کی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کرے, اور پھر اس میں سے قانون ڈرا کرے, لا ڈرا کرے, جس طرح فقہ مرتب ہوا جس کے بعد. اور اسی طرح انہی احادیث کے ذخیرے پر بنیاد بنا کر جو تیسری ڈائمنشن تھی, جو فقراء اور اولیاء تھے, جو تزکیہ کی بات کر رہے تھے, جو اپنے معاشرے کی احسان اور سلوک اور تزکیہ اور احسان کے سفر کی طرف جو قوم کو لے کر چل رہے تھے, انہوں نے بھی اپنے تمام علوم کی بنیاد اسی حدیث کے ذخیرے پہ رکھی, اسی قرآن کے علوم پر رکھی کہ جو قرآن صحابہ نے ترتیب دیا, وہ احادیث کہ جس کی کمپائلیشن صحابہ اور ان کے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہو چلی تھی. تو وہ جو آج خزانے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں, وہ شروع کے 150-200 سال کے اندر اندر اس قدر کمپریہنسولی تیار کر دیے گئے کہ جن کی اوتھینٹسٹی اتنی ریلائبل ہے, اتنے ہائیلی ریلائبل اور کریڈیبل ڈاکومنٹس ہیں یہ, کہ حدیث کی 6 کتابیں, موطا امام مالک 7ویں, اور پھر اس کے بعد وہ تمام تزکیۃ الشہود, وہ جو کریڈیبلٹی آف دی وٹنسز, جنہوں نے گواہیاں دی کہ یہ حدیث ہم سے, وہ پورے علوم اپنی جگہ پہ, علم الاسناد, علم الرجال, وہ ایک حیرت انگیز ڈاکومنٹس ہے. سوشل سائنسز کی بنیاد یہاں سے کھڑی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی ماڈرن ورلڈ نے ایسا کوئی کانسنٹریشن آف نالج نہیں دیکھی تھی ان علوم کی کہ جو قرون اولیٰ کے شروع کے دور میں مسلمانوں نے تیار کر دی, جو آنے والی صدیوں نے بھی ان علوم سے استفادہ کیا اور آج تک کر رہے ہیں. مثلا صحیح بخاری کو لیجئے, امام بخاری تقریباً 810 عیسوی میں پیدا ہوئے, اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری تصور کی جاتی ہے. آپ نے جس طرح ان احادیث کو کمپائل کیا ہے, زندگی اپنی اس پہ خرچ کر دی, کم ہزاروں حدیثیں آپ کو زبانی حفظ تھی روایتوں اور اسناد کے ساتھ, اور اس کے بعد ایک ایسے جینیس, ایک ایسے عالم اور اللہ سے ڈرنے والے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ فرماتے, اور اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد, اللہ سے رجوع کرنے کے بعد پھر اس حدیث کو مرتب کرتے, اور اتنی تحقیق کیا آپ نے, اور ان تمام بزرگوں کے کتابوں سے استفادہ کیا اور علوم سے استفادہ کیا جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے, جس کی بنیاد پر رکھ کر پھر صحیح بخاری مرتب کی گئی.
اسی طرح صحیح مسلم جو امام مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو 821 میں پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل آگے پیچھے امام بخاری اور امام مسلم کا ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی صحیح مسلم وہ بخاری کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب تصور کی جاتی ہے، اور جو حدیث شریف ان دونوں کتابوں نے روایت کر دی وہ تو متفقہ علیہ کہہ کر اس کو پریکٹیکلی قرآن کے بعد سب سے ریلائبل حدیث یا ریلائبل ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا ہے اس حدیث کو کہ جو ان دونوں بڑی کتابوں میں جس کا ذکر کر دیا گیا۔ احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جس دوسرے علم پر انٹینسلی کام کرنا شروع کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی۔ ابن اسحاق 704 عیسوی میں پیدا ہوئے، بالکل تابعین کے وقت میں ہی، اور بالکل اولین وقتوں میں ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے باقاعدہ منظم آرگنائز سیرت ابن اسحاق نے لکھی، اور وہ کتاب آج بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی یہ کتاب سیرت رسول اللہ ایک اوریجنل ڈاکومنٹ ہے کہ جس نے بائیوگرافیز لکھنے کا، یعنی سیرت مبارکہ بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری اور بائیوگرافی ہے، جو ابن اسحاق نے جس علم کا آغاز کیا اس کے بعد مسلمان تہذیب میں تاریخ لکھنا اور بائیوگرافیز لکھنا رواج پاتا ہے۔ اس کا آغاز لیکن تو کہ تمام اس بائیوگرافیکل علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے اس لیے شروع کی کہ ان کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کی تاریخ لکھنی تھی، اور حدیث کے علم کے بعد سیرت مبارکہ، یعنی پہلے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، پھر حدیث کو جمع کیا گیا، پھر سیرت پاک کو لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد فقہ بلڈ کیا گیا۔ ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ ہی سوشل سائنسز ایکسپینڈ کر رہی تھی مسلم سوسائٹی میں کہ بائیوگرافیز، تاریخ، سوشیولوجی، یہ علوم اب ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہو گئے کہ جس کی بنیادی طور پر اس لیے رکھی گئی تھی کہ مسلمان قرآن، حدیث اور سنت اور سیرت مبارکہ کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح ابن اسحاق کے بعد تقریباً 838 میں تاریخ تبری لکھی جاتی ہے، یعنی محمد تبری جو پرشین تھے وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جو تاریخ تبری اور تفسیر تبری کے نام سے مشہور ہے، اور ایک حیرت انگیز ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر وہ انبیاء کے تاریخی واقعات، میڈیٹرینین، مڈل ایسٹ اور بادشاہوں، حکمرانوں، انبیاء، قوموں، عروج و زوال اور اس تمام ڈائمینشن کو کور کرتے ہوئے تاریخ تبری لکھتے ہیں۔ مستند ترین تاریخ کتابوں میں اس تاریخ تبری کا ذکر ہوتا ہے کہ جو اس زمانے کے مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ آس پاس کے تمام دوسری قوموں کے حالات، تاریخی واقعات، سوشل سائنسز، ان کے علوم، ان کے عروج و زوال کے اسباب اور ان تمام روایتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مختلف قوموں میں جاری ہیں۔ تاریخ بحیثیت ایک آرگنائز سائنس کی اب مسلمانوں میں بلڈ ہو چکی تھی اولینی قرون اولیٰ کے دور میں۔ جیسے عرض کیا کہ اس کا آغاز ہوا تھا حضور کی سیرت مبارکہ لکھنا سے، پھر اس کے بعد آس پاس جو قرآن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر کے دوسری قوموں کی تاریخ لکھنے پر مسلمانوں نے توجہ دی، اور یہ علوم اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے ایک آرگنائز سائنس کے طور پر پوری مسلمان تہذیب میں پھیل چکے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ تبری پرشین ہے، اور پرشیا کا وہ علاقہ جو تھا مسلمان دنیا کے خراسان اور ایران اور ان خطوں سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ابن اسحاق اور دوسرے بعد میں آنے والے اندلسیہ کے تاریخ دانوں نے ایک اس طرح ایک شاندار روایت قائم کی کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح مل جاتی ہے کہ سوشیولوجی، ہسٹری اور یہ دوسرے تمام علوم پوری مسلم دنیا میں ایونلی سپریڈ ہوئے، اور آلموسٹ سینٹرل ایشیا سے لے کر اسپین تک ایک سے ایک سوشیولوجسٹ اور ہسٹورین مسلم امت نے قرون اولیٰ میں پیدا کیا۔ اسی طرح بعد کے آنے والے وقتوں میں تفسیر ابن کثیر لکھی گئی۔ امام ابن کثیر نے جو کتاب لکھی، جس طرح صحیح بخاری احادیث کی کتابوں میں انتہائی مستند ترین کتاب تصور کی جاتی ہے، اس طرح تفسیر ابن کثیر کو قرآن پاک کی تفاسیر میں، اور جس طرح قرآن پاک کی ڈیٹیل تفسیر جس کے اندر انہوں نے ہسٹری، سوشیولوجی اور عروج و زوال کے اسباب جیسے عرض کیا، اور پورے وہ تمام علوم کے جو سوشل سائنسز میں داخل ہوتے ہیں ان پر اتنی تفصیلی بحث کی ہے جس کی بنیاد قرآن پاک کے اوپر رکھی، انہوں نے قرآن، سنت اور احادیث مبارکہ پہ رکھی، اور تفسیر ابن کثیر بذات خود پھر ایک بینچ مارک بن گئی مسلمان مفسرین اور ہسٹورینز کے لیے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد پر مزید ریسرچ کر کے سوشیولوجی اور ہسٹوریکل سائنسز پر تفصیل سے آئندہ آنے والے وقتوں میں کام کیا۔ قرون اولیٰ میں بنیادی طور پر مسلمان ہسٹورینز نے، تاریخ دانوں نے اور سوشیولوجسٹ نے 3 مختلف کیٹیگریز پہ انٹینسلی کام کیا۔ ایک تو اسلامک ہسٹری تھی جس کا مقصد بنیادی طور پر اپنے دین کو حفاظت کرنا تھا، قرآن پاک کو بنیاد بنا کر قرآن میں جو قصص بیان کیے گئے، قصے بیان کیے گئے، ان تمام انبیاء کے تاریخی واقعات، حضور کی سیرت مبارکہ، اسماء الرجال اور تمام وہ مسلمان علاقے اور واقعات جہاں پر مسلمان فتوحات ہو چکی تھی ان کی تاریخ لکھی گئی۔ دیٹ واز ون ڈائمینشن۔ دوسری طرف ساتھ ساتھ نیچرل ہسٹری لکھی جانے لگی، یعنی جس کے اندر جانوروں کے بارے میں، تخلیقات کے بارے میں، پہاڑوں زمینوں کے بارے میں،
ان تمام واقعات کے بارے میں جن کا تعلق نیچرل ہسٹری سے ہے، اس پر پوری ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی سائنس بلڈ کی مسلمانوں نے کام کیا. اور تیسری ورلڈ ہسٹری، یعنی ورلڈ ہسٹری لکھنے والے بھی مسلمان سب سے پہلے تھے. یہ کانسیپٹ ایز اے ہسٹورین کہ گلوبل تاریخ دان ہو انسان، عالمی طور پر انسان تاریخ لکھے، جس کو ایک ڈیولپڈ سائنس کے طور پر کام کرے. پریکٹیکلی مسلم سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ فار دا فرسٹ ونس کہ جنہوں نے تاریخ کو ایک ماڈرن سائنس کے طور پر ڈیولپ کیا اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا. انہی علوم کو مسلمانوں سے لے کر پھر دنیا میں ہسٹری کو ایز اے ڈیولپڈ ماڈرن سوشل سائنس کے طور پر ایکسپٹ کیا جانے لگا. اسی طرح وہب ابن منبی جو 728 عیسوی میں انہوں نے انتقال کیا، یہ پہلے ورلڈ ہسٹورین تصور کیے جاتے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی جو اسرائیلیات تھی، یعنی وہ سٹوریز جو پرانے نبیوں کی کہانیاں تھی، ان تمام کو ترتیب دے کے وہ ٹریڈیشنلسٹ تصور کیے جاتے تھے. انہوں نے ٹریڈیشن اور پرانی کتابوں کو، ان کی تفسیروں کو استعمال کر کے سٹوریز لکھنا شروع کی اور ایک نئی ڈائمنشن اسلامک سوشل سائنسز میں بلڈ کی کہ جس کی بنیاد ورلڈ ہسٹری پہ، گلوبل ہسٹری پہ، ویریس کمپیریٹیو ریلیجنز کے اوپر تھی. اور دوسرے تمام مذاہب میں جو تاریخیں ہیں ان کو کمپیئر کیا اسلامک ہسٹری کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور ایک بالکل ہی نئی جہت کے ساتھ ہسٹری کو اسٹڈی کیا ان تمام روایتوں اور ٹریڈیشنز کی بنیاد بنا کر کہ جو ان سے پہلے کے مذاہب اور پہلے کی کتاب. ابن وہب المنبی پہلے گلوبل سوشل سائنٹسٹ اور ہسٹورین تصور کیے جاتے ہیں مسلمان تاریخ. ابن منبی کی ہی کتاب تھی کتاب الاسرائیلیات، جس میں پرانے یہودی اور عیسائی تہذیب کے انہوں نے واقعات بیان کیے تھے. اور انہی واقعات کو بعد میں ایک یہودی کہانی سنانے والے نے ان کو بن کے عربین نائٹس کی، جو بعد میں بغداد کے حوالے سے جو آج آپ عربین نائٹس اور فیری ٹیلز اور الف لیلا اور اس قسم کی کہانی اور داستانوں کو سنتے ہیں، اس کی بنیاد بھی ایک یہودی کہانی سنانے والے نے ابن منبی کی کتاب پر رکھی تھی، کتاب الاسرائیلیات جو انہوں نے رکھی، اور اس میں سے اس نے سٹوریز اور واقعات نکال کر پھر عربین نائٹس کی داستانیں بنائی. اسی طرح 896 میں مسعودی پیدا ہوئے، جن کی ایک حیرت انگیز کتاب کہ جس نے ہسٹری اور سائنٹیفک جیوگرافی کو انٹیگریٹ کر کے ایک سائنٹیفک کتاب بنا دی. ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب جس کا نام مروج الذهب ومعدن والجواہر ہے، یعنی The Meadows of Gold and Mines of Gems, a book on world history. It's a fascinating document کہ جس طرح عرض کیا کہ وہ جیوگرافی اور ہسٹری کو کمبائن کرنے کے بعد ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی تاریخ کی کتاب نہیں مرتب کی. البیرونی کا ذکر کیے بغیر مسلم سوشل سائنس اور اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کا ذکر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ حیرت انگیز وجود جن کا ہم پہلے ذکر ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی کر چکے ہیں، ہسٹری کے معاملے میں بھی ایک خاص کمال رکھتے تھے. یہ پہلے اینتھروپولوجسٹ تصور کیے جاتے ہیں. انہوں نے ہسٹری کی حیرت انگیز کتاب کرونالوجی آف دی اینشنٹ نیشنز لکھی، یعنی جو پرانے زمانے کی قوموں کی تاریخ و تقدیر بیان کرتی ہے. اور ساتھ کتاب الہند بھی. کتاب الہند ان کا فیمس گرافیکل اکاؤنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے ہندوستان کے واقعات کا ذکر کیا، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ البیرونی کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دربار سے تھا، اور انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے ایک حیرت انگیز کرونیکل اور ڈاکومنٹ لکھا جو آج بھی ایک ماسٹر پیس ڈاکومنٹ ہے. اور اس زمانے کی تاریخ اور واقعات اور جیوگرافی اور سوشیولوجی اور ہسٹری اور اینتھروپولوجی کے اوپر ایک مکمل کمپریہنسو اور انفیکٹ حرف آخر ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا تھا، اور کئی سو سال تک اس کو اسی طرح سے عزت دی جاتی رہی. 740 عیسوی میں بصرہ میں الاسمائی پیدا ہوئے، جنہوں نے نیچرل ہسٹری پہ کیٹالگز لکھے، یعنی ان کی حیرت انگیز کتابیں کہ جو نیچرل ہسٹری سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی جو فہرست کہلاتی ہے، اٹس اے نیچرل ہسٹری بک. ان کی کتابوں میں بک آف ڈسٹنکشن تھی، بک آف وائلڈ اینیملز، بک آف ہارسز، بک آن شیپ، یعنی اب یہ جانوروں پہ، بھیڑ پہ، مختلف پودوں پہ، مختلف قسم کی نیچرل ایلیمنٹس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی. اور ایک نئی سائنس بلڈ ہوئی مسلمانوں میں، دا سائنس آف نیچرل ہسٹری، جس اسلامک ہسٹری کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہسٹری اور نیچرل ہسٹری، وہ تمام ڈومینز اب مسلمان سوشل سائنٹسٹ اس پر کام کر رہے تھے. اور سوشل سائنسز میں، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی میں ان کو مکمل سائنس کے طور پر مسلم دنیا میں ڈیولپ کیا جا چکا تھا. اور یہ تمام چیزیں قرون اولیٰ کے اولین دوروں میں، مسلمانوں کے پہلے 150-200 سال کے اندر ہی مسلمان ان سائنسز پر کام کرنا شروع ہو گئے. اسی طرح الجاحظ ہیں جو 781 میں بصرہ پہ پیدا ہوئے. انہوں نے جانوروں کی سائیکالوجی کے اوپر اتنی تفصیل سے لکھا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے. الجاحظ نے کئی کام کیے، کئی کتابیں لکھی جن میں سوشل آرگنائزیشن آف اینٹس اینڈ وائلڈ اینیملز ہیں، اینڈ کمیونیکیشن اینڈ سائیکالوجی پہ بات کی، یعنی چونٹیاں کس طرح رہتی ہیں، آپس میں کس طرح کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کا معاشرتی نظام کیا ہوتا ہے. اس پر اتنی تفصیل سے الجاحظ نے کام کیا کہ انسان حیران ہوتا ہے. چونٹیوں کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ پوری چونٹیوں کے بارے میں ذکر قرآن میں سورہ نمل میں تفصیل سے کیا گیا ہے.
اور وہ بنیاد بنی الجاحظ کے اس کام کی کہ وہ چونٹیوں کے نظام معاشرت پر غور و فکر کریں اور اس پر کام کریں. آج بھی جدید دنیا کی سائنس چونٹیوں کے نظام معاشرت کو ایک حیرت انگیز سائنسی معجزہ سمجھتی ہے کہ جس طرح چونٹیاں اپنے نظام زندگی کو گزارتی ہیں. اس پر الجاحظ ایک مکمل طور پر ریسرچ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کر کے ڈاکومنٹ مرتب کر چکے ہیں. یعنی الجاحظ وہ پہلے سائنسدانوں میں سے تھے کہ جو اینیمل سائیکالوجی پر کام کر رہے تھے کہ جانور کس طرح بہیو کرتے ہیں, اور ان کے ڈاکومنٹس اور کتابیں آج بھی سائنسدانوں کو حیران کرتی ہیں کہ جس تفصیل اور نزاکت اور نفاست کے ساتھ انہوں نے اینیمل سائیکالوجی پر کام کیا. الجاحظ کی تو ایک پوری کتاب ہی کتاب الحیوانات کے نام سے, یعنی اس کے اندر انہوں نے جانوروں کے بارے میں اتنی تفصیل سے لکھا ہے, ڈائیگرامز بنائے ہیں, تصویریں بنائی ہیں, شکلیں دی ہیں, ان کے کھانے پینے کے, ان کے طور اطوار لکھے, ان کے مزاج اور موڈ کے بارے میں لکھا ہے, ان کی بیمار اور ان کا سوشل اور فیملی آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, ان کو وہ کس طریقے سے وہ بریڈ کرتے ہیں, کیسے وہ ختم ہوتے ہیں, ان کے آپس کے تعلقات. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس تفصیل کو دیکھ کر کہ جس طرح الجاحظ نے ان جانوروں پہ, اینیمل سائیکالوجی پہ, سوشل اور ان کی سوشل لائف کے اوپر جو یہ کتاب اس تفصیل سے لکھی کہ جیسے کسی انسانی معاشرے کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح 1029 میں سعید الاندلسی انہوں نے سوشیولوجی پر پہلا کام کیا اور یہ ثابت کیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اوریجن ایک ہے, لیکن ان کے اختلافات قومی, لسانی, رنگ, نسل, زبانوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنے کام میں ثابت کیا کہ سوڈان اور مصر کے لوگ بنیادی طور پر عرب ہیں, عرب اوریجن کے ہیں, ان کا سوشل سٹرکچر, ریلیجیس, لینگویج, ایتھنک کنسٹرکشن ساری عرب کے ساتھ ہے, گو کہ وہ افریقہ میں بستے ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیے تو یہ حیران کن بات نظر آتی ہے کہ عرب دنیا کے ساتھ ساتھ سوڈان اور مصر وہ ممالک ہیں شمالی افریقہ کے چند ممالک کے ساتھ کہ جو افریقہ میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عرب کہلاتے ہیں اور عرب دنیا سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اس تمام کام پر تحقیقی کام اندلوسی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کر کے مکمل طور پر اس بحث کو ختم کر چکے تھے. مگر سوشیولوجی کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابن خلدون کا ذکر نہ کیا جائے. دا گریٹسٹ آف آل سوشیولوجسٹ, دا فادر آف ماڈرن سوشیولوجی. اندلوسیا میں 1332 کے آس پاس پیدا ہونے والا یہ بربر آنے والے وقتوں میں he is called the father of modern sociology. انہوں نے جس تفصیل سے اپنا مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون لکھی ہے وہ ایک بینچ مارک ڈاکومنٹ بن گیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں, قومیں عروج کیسے پاتی ہیں, تباہ کیسے ہوتی ہیں, اور ان میں کیا اسباب ہوتے ہیں, وہ کیا ریزنز اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک قوم دوسرے پہ فوقیت حاصل کرتی ہے, اور انسانوں کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, کیا فطرت ہے, کیا نیچر ہے, وہ کس طریقے سے اپنی بودباش, رہن سہن, اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے معاملات طے کرتے ہیں, معاشرتیں کیسے وجود میں آتی ہیں, شہر کیسے وجود میں آتے ہیں, شہر قومیں تباہ کس طریقے سے ہوتی ہیں, اس پہ اتنی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ آج تک مقدمہ ابن خلدون حرف آخر ہے سوشل سائنسز کے اوپر. اس کو کوئی ماڈرن سوشیولوجسٹ مکمل نہیں کر سکتا اپنی تعلیم جب تک مقدمہ ابن خلدون پر اس کو پریکٹیکلی زبانی حفظ نہ کر لے, اس پہ مقالے نہ لکھ لے, اس کو اچھی طرح پڑھ کر یاد نہ کر لے. ابن خلدون کی ایک اور کتاب کتاب العبر جس میں پریکٹیکلی انہوں نے گلوبل ورلڈ ہسٹری, ہر سویلائزیشن اور تہذیب پر اتنی تفصیلی بحث کی ہے کہ اگین یہ کتاب بذات خود اپنی جگہ پہ ایک لاسٹ ورڈ تصور کی جاتی ہے. ابن خلدون کے اس حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے دنیا میں آج تک کوئی ایسا سوشیولوجسٹ پیدا نہیں ہوا, خاص طور پر قرون اولیٰ کے دور میں اور آج کے دور میں بھی, کہ جو اپنی ریسرچ, اپنی کریٹیکل انسائٹ, اپنے انالیسس میں ابن خلدون کے قریب بھی پہنچ سکے. اب ہم یہاں پر آپ کو چند کوٹس سناتے ہیں کہ جو مغربی دانشوروں اور سوشیولوجسٹ نے اسلام کے قرون اولیٰ کے دور کے حوالے سے کہے ہیں, اس سائنس اور ٹیکنالوجی اور سوشیولوجی کے حوالے سے جو اور اس معاشرے کے حوالے سے جو مسلمانوں نے اس دور میں پیدا کیا. سوشیولوجسٹ رابرٹ بیلا, یہ امریکن ہے, تقریباً 1927 میں اس بات کو کہتے ہیں کہ 7ویں صدی میں نمو پانے کے باوجود اسلام اپنے اثر کا جدید ترین مذہب تھا جو معاشرے کے سرکردہ افراد سے مکمل توجہ, رفاقت اور شمولیت کا متقاضی تھا. اس کی قیادت وسیع قلب تھی اور اس کا آفاقی کلام اپنے ماننے والوں کو مساوات کا درس دیتا تھا. یعنی حیرت انگیز طور پر رابرٹ بیلا اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ اسلام ایک مساواتی مذہب جس معاشرے میں اقدار, انصاف, عدل قائم تھا, اس کے حکمران وسیع القلب تھے, وہاں پہ انسانیت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اور ایسی عروج, یہ وہ وقت ہے, یاد رکھیے گا, کہ جب یہ خود اکنالج کرتے ہیں کہ ان کا مغرب تاریک راتیں, تاریک دن گزارتا تھا, ڈارک ایجز تھی, وہاں انسان نہیں بسا سمجھے جاتے تھے, اور وحشیانہ طرز زندگی اس طرح عروج پاتا تھا, اس طرح زندگی گزاری جاتی تھی کہ انسانیت نے اس سے زیادہ درندگی کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ان ڈارک ایجز میں اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام نے ایسی تہذیب قائم کی کہ دنیا کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں آج بھی جب ہم اس تہذیب پہ نگاہ ڈالتے ہیں. اسی طرح فریڈرک ڈینی جو کولوریڈو یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں, قرآن کا سب سے پر اثر اور لافانی معاشرتی نظریہ یقیناً امہ کا نظریہ ہے.
جو سماجی، مذہبی اور سیاسی حوالے سے اپنے اندر اتنی لچک رکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے امور حیات اور ایمانیات سے نہ افرادی سطح پر متصادم ہوتا ہے نہ ہی اجتماعی سطح پہ، بلکہ ان کے اجتماعی مقصدیت اور اجماع کو بھی کھونے نہیں دیتا۔ دیکھیے، دونوں ان سوشل سائنٹسٹ سے ایک بات بڑی واضح نکلتی ہے، وہ اکنالج کر رہے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کا جو جدید ترین کانسیپٹ ہے دین کا، آفاقی تصور ہے اسلام کا، جو اپنے دور میں ایڈوانس ایک نظام جو صدیوں ایڈوانس ہوتا ہے اپنے وقت سے بھی، اور ساتھ ساتھ اس کا جو تصور امت ہے، اس میں جو سوشل جسٹس اور ایکوالٹی ہے، اس کی جو لیڈرشپ کی کلاس ہے، اس کی جو معاشرے میں افراد کی انٹیگریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ تمام ایٹریبیوٹس مل کر جو معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، وہ اتنا حیرت انگیز ہوتا ہے کہ جو ہر دور میں فیوچرسٹک ہوتا ہے، ہر دور میں وہ مستقبل کی نگاہ، مستقبل کی عروج کی طرف انسانوں کو لے کر چلتا ہے۔ آج کے دور میں جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام اور جدیدیت اور ماڈرن سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور جدید زمانہ ساتھ نہیں چل سکتا، ان لوگوں کے منہ پر یہ اتنا سخت تماچا ہے کہ اگر وہ دور کو دیکھیں جس دور میں انسانیت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس دور میں روشنی کے مینار ہی صرف اسلامی تہذیب میں کھڑے تھے۔ آج بھی انسانیت ظلم و ستم اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کو اگر ہدایت اور روشنی کی طرف کوئی تہذیب لے جا سکتی ہے تو وہ اسلام کی تہذیب ہے۔ مسلمان سوشل سائنٹسٹ نے، فلاسفرز نے، ہسٹورینز نے اور ہمارے ان تمام بزرگوں نے کہ جنہوں نے قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اسلامک علوم کو، اسلامی عدل، نظام عدل کو، اس کے خزانوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آئندہ آنے والی امتوں کے لیے آج یہ خزانے اسی طرح پیور اور اوریجنل ہیں جس طرح قرون اولیٰ کے دور میں تھے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں مسلمان سائنسدانوں کی اور کنٹریبیوشنز کا ذکر کریں گے کہ جو انہوں نے اس جدید دنیا کو قائم کرنے اور انسانیت کو فلاح پہنچانے کے لیے کی۔